الحمد للہ رب العالمین۔ عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا نہیں کیا اور استقبال استلام کر کے طواف شروع کر دیا۔ ایک دو قدم چلنے کے بعد یاد آیا، پھر کندھا ننگا کیا اور استقبال ٹھیک ہو گیا۔ ابتدا سے کرنا تھا لیکن پھر بھی آپ کو ایک دو چکر میں یاد آ گیا۔ نفلی طواف میں کعبہ کو چوم لیا تو کیا پھر سے طواف کرنا پڑے گا؟ نہیں، طواف تو پھر سے نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے۔ اذان مغرب کے بعد اور مغرب کے درمیان نفل نماز پڑھنا باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، امام حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ان کے درمیان میں وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، پھر آدمی ذہن اسی طرح الجھ جاتا ہے، اصل چیز ادا نہیں ہو پاتی۔ اولاد ہونے والی ہے، مجھے اس کی بھی خوشی ہے، میرا دل بیوی سے بیزار ہو چکا ہے، وہ بھی نہ عزت دیتی ہے نہ عزت سے جواب دیتی۔ اللہ دونوں کو اتفاق دے، اللہ بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ ہمارے گھر میں 8-10 عورتیں ہیں، لیکن پردے کے لیے سب کو نہیں بھولتے، صرف 2 عورتوں کو بولتے ہیں، نہ ہی اپنی بیوی کو۔ کیا پردہ سب کے لیے ہے، 1-2 کے لیے نہیں ہے۔ دم والے بکرے کا گوشت جو ہے آدمی خود بھی کھا، اگر دم جرمانے کی ہے تو نہیں کھا سکتا، اگر دم شکرانے کی ہے تو کھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناک میں اور کان میں زیور پہننے کے لیے سوراخ کراتی ہیں، ان کا اپنا بدن ہے، کراتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو۔ اصل پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے نا، وحشی قبائل، وہ جا کے عورتوں کو قید کرتے تھے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈالتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ناک میں سوراخ کر کے بھی رسیاں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی مردانگی کی علامت تھی۔ ہم نے تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیا ہے کہ وہ ہتھکڑیاں ڈالتے تھے، ہم کنگن پہنا دیتے ہیں۔ میری شادی کے بعد ہر دن بیوی کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے، بہرحال کوشش کریں گے جھگڑا نہ ہو، جھگڑا بری چیز ہے، انجام طلاق ہوتا ہے جھگڑے کا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پاؤں میں شوگر کی وجہ سے تکلیف ہے اور پاؤں میرا سن ہے، کیا حج کے دوران جوگر شوز پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں، اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں نا کہ جب 4-5 گھنٹے کسی جگہ کیا میں اتار کے بیٹھ گئے، پھر جب چلنا آیا تو پھر پہن لیے، تو انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا طواف اور صفا مروہ کے بعد خود اپنا حل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن بات کو سمجھا کرو کہ آپ لوگ آ گئے مینا میں آنے کے بعد آپ نے کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی اور سر بڑھایا، پھر آیا مکہ میں طواف کے لیے۔ میں نوشاد حسین، بٹلہ ہاؤس، دہلی سے عصر کے بعد طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی طائف کے میقات کرنل بنادر کو گیا اور وہاں سے عمرے کی نیت کے بغیر واپس آیا، اس پر دم ہے یا نہیں؟ کہاں سے کیا تھا؟ اگر مکے میں تھا اور پھر وہاں گیا واپس آیا، وہ نہیں کیا دم ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر مرد اور خواتین عمرہ کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ میقات کی حدود کے اندر ہے، یہ مسجد عائشہ بھی میقات کی حدود میں شامل ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ مسجد تو شامل ہے، اس کے بعد آتا ہے۔